دیکھیں، مجھ سے پہلے آنے والے حضرات یقیناً بہت سینئر تھے مجھ سے، اور جو میری پشت پناہی فرما رہے ہیں علماء کا ایک بڑا خوبصورت گلدستہ ہے، جو عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، علم میں مجھ سے افضل ہیں۔ آپ بھی جتنے دوست تشریف فرما ہیں، سچی بات یہ ہے کہ آپ بڑے نیک لوگ ہیں، اللہ کے قرب میں مجھ سے بہت اعلیٰ ہیں، آپ علم میں بھی مجھ سے سینئر ہیں، عمل میں بھی مجھ سے اعلیٰ ہیں، آپ سب میرے سردار ہیں، آپ سب کی جوتیاں بھی میری پلکوں کا تاج ہیں۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا گو ہوں ٹوٹے ہوئے الفاظ کے ساتھ، اللہ آپ سب کا بیٹھنا اپنی جناب میں قبول فرمائے۔ اپنے لیے آمین کہنا تھا، نہیں کہہ سکے سارے، میں پھر عرض کرتا ہوں کہ اللہ آپ جتنے احباب یہاں تشریف فرما ہیں، آپ سب کو اپنی فیملی کے ساتھ مدینہ جانا نصیب فرمائے۔ اس انتظامیہ کو جو اتنی محنت کے ساتھ اس پروگرام کا انعقاد کرتے ہیں، پروردگار ان کی توفیقات میں برکت عطا فرمائے، ملک پاکستان کو قیامت تک کے لیے آباد فرمائے، اور جہاں جہاں نبی پاک کی امت پریشان ہے، اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور بالخصوص اللہ فلسطین والوں کی حفاظت فرمائے۔ اچھا، آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں ایک آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے، سورہ المؤمنون سے ایک آیت یاد آ رہی ہے۔ اچھا، یہ پہلا مجمع ہے جو قرآن کی سورت کا نام سن کے بھی چپ رہ گیا ہے۔ میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ سورہ المؤمنون سے میں ایک آیت پڑھنے لگا ہوں۔ ذرا مجھے ٹائم بتا دیجئے جی، ٹائم کیا ہو گیا ہے؟ 10:27 پر میں یہ آیت پڑھنے لگا ہوں، اور پھر قرآن حکیم کی سیر کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس آیت نے ہمیں کہاں کھڑا کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میرا آج نامہ خطاب ہے آپ کے پاس، تسلسل کے ساتھ 9 سال گزر گئے مجھے آپ کی نوکری کرتے ہوئے، تو 9 سال گزر گئے، آج نامہ خطاب ہے۔ 9 سال بعد تو آپ کو میرے مزاج کا پتہ چل جانا چاہیے کہ مجھے شاعری نہیں آتی، واقعات نہیں آتے، قصے نہیں آتے، کہانیاں نہیں آتی۔ جو آیت میرے حلق سے نکلتی ہے حسب استطاعت علم اور با فیضان خواجگان چشت اہل بہشت، میری طالب علمانہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ممبر چھوڑوں اس سے پہلے سامعین کے سینے کو آیت مدینہ بنا چکی ہو۔ اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، جیسے یہ دوست نیچے اوپر دیکھ رہے ہیں، دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، ایسے نہ دیکھیں، ممبر کی طرف آنکھیں گاڑ کر رکھیں تاکہ میرے حلق سے نکلتے ہوئے الفاظ جو ہیں وہ آپ کے سینے تک پہنچیں۔ دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ سورہ المؤمنون ہے، 23واں سورہ ہے، 109 نمبر آیت، کیونکہ 9واں سال ہے، آیت کا نمبر بھی 109 آ گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہو کانا، شک نہ کرنا وہ تھے، فریقم من عبادی، بندوں میں سے کچھ میرے اپنے۔ دیکھیں میں کیسے آگے بڑھوں گا، میں دوبارہ اس کو پڑھوں گا، بیٹا ہمہ تنگوش ہوں۔ انہو کانا فریقم من عبادی، فرماتے ہیں شک نہ کرنا میرے بندوں کا ایک گروہ تھا۔ دیکھیں یہ جملہ چھوٹا نہیں ہے، میں آگے نہیں بڑھ سکتا کیونکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ بات آپ تک نہیں پہنچی میری نالائکی کی وجہ سے۔ میں پھر سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان لفظوں میں اللہ نے کچھ بندوں کو نہ اپنی قدرت کی زبانی بے زبانی سے اپنا کہا ہے۔ یا
کیا خاموشی ہے آپ کی، میں پھر سے کہنے لگا ہوں، یہ لکھا ہوا ہے کہ کچھ بندوں کو خدا نے اپنا کہا. ہزاروں تمنائیں ہوتی ہیں دل میں، ہماری تو بس ایک تمنا یہی ہے، مجھے ایک دفعہ اپنا کہہ کے پکارو، مجھے ایک دفعہ اپنا کہہ کے پکارو، بس اور دل میں کوئی بھی حسرت نہیں ہے. تو یہ لکھا ہوا ہے کہ کچھ بندوں کو خدا نے اپنا کہا. اچھا پروردگار یہ کون تھے؟ بیٹا ادھر ادھر نہ دیکھیں نا یار، یہ کون تھے؟ فرمائے یقولون، وہ یوں کہا کرتے تھے، ربنا آمنا، پالنے والے ہم تیرے ماننے والے ہیں. نہیں دیکھیے میں بڑی یعنی کانشس طریقے سے میں ٹرانسلیشن کر رہا ہوں. ربنا ہمارے پالنے والے، آمنا ہم تیرے ماننے والے ہیں، فاغفر لنا ایک مہربانی تو کر، ہمیں معاف کر دے. یار ایک دفعہ سارا مجمع کہہ سکتا ہے پالن والیا سانو معافی دے دے. اے بندے ذرا رل جو، اللہ دے بندیاں شامل ہو جاؤ. بھائی اللہ پہ آندہ ہے جڑے بندے آندے نے نا پالن آلیا سانو معافی دے دے، میں پہ فرمانا وہ میرے اپنے نے. اے مجمع ایک دفعہ شامل ہو سکتا ہے اللہ دے بندیاں چے کہہ کے کہ پالن آلیا معافی دے دے؟ یار کیا بات ہے. رک جائیں یہاں. اوتھے نا انہوں آکھیا سی کر لے، اس نہیں منی. تے اوتھے ہی انہیں پھر انہوں نے آکھیا سی نیڑے نہیں جانا، تے او بھی ٹر گئے سن. انہیں منی کوئی نہیں تے انہوں کولوں منی نہیں گئی. انہوں نے اتھے فرمایا، اچھا میرا خیال ہے میں نہیں گل سمجھا سکے. اوے ابلیس فسجدو، سجدہ کر، اس کوئی نہیں کیتا. آدم جی لا تقرب ہذہ شجرتا، ادھر نیڑے نہیں جانا، وہ بھی ٹر گئے. ہن اللہ فرمایا فخرج، دفع ہو جا، اہبتو، تسی بھی تشریف لے جاؤ. دعا نو کڈے ہے. ایتھے جدوں دوویں آئے نے نا، ایک علیہ السلام ہو گیا ہے تے ایک لعنت اللہ ہو گیا ہے. فرق ہے دائی پیاسی پالن آلیا معافی دے دے. مجھے کوئی نہیں مزہ آیا آپ کا یار. نہیں مجھے آپ کے ابے آدم کا وہ کلام یاد آ رہا ہے جو آیت بن کر ہم تک پہنچا ہے. جناب آدم نے کہا تھا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو معاف نہ کیتا. جس نے قرآن سن کے نہیں بولنا وہ ویسے ہی چپ کر جائے یار. دوبارہ میں پڑھوں گا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو معاف نہ کیتا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، مڑتے ساڑھا تیلہ نہیں بچنا، پالنا لیا معاف تا کر دے. اچھا بھئی میرا خیال ہے میں بات شاید اب بھی واضح نہیں کر سکا. مجھے جد الانبیاء یاد آ رہے ہیں، شجرۃ الانبیاء یاد آ رہے ہیں. مجھے وہ ہستی یاد آ رہی ہے جو مصطفیٰ کے ساتھ درود میں عد کی پائی وال ہے. جملہ وزنی تھا، ٹھنڈا بولے ہو یار. نہیں مزہ آیا کمالیہ والو. اس جوانی کو آگ لگاؤ جو قرآن کے لیے نہیں بول پا رہی یار. بیت اللہ کی دیواریں جس کے ہاتھ سے بنی ہوئی ہیں، قرآن جس کی دعا سے اترا ہوا ہے، جس کے ایک بیٹے کی پشت میں سے 1,00,000 نبی پیدا ہوتا ہے، دوسرے بیٹے کی پشت میں سے سارے نبیوں کا امام پیدا ہوتا ہے. چھوٹی شخصیت کا نام ابراہیم ہے، بڑی شخصیت ہے. ابھی آپ نے عشاء پڑھی ہے، اس میں آپ نے کیا پڑھا؟ ابراہیم نے کیا کہا؟ ربنا اغفر لی، پالنے والے معاف کر دے. کوئی نہیں مزہ آیا، ٹھنڈا بولے ہو یار. دیکھیں میرے ساتھ تو آپ نے بات کرنی ہے تو بات آگے بڑھتی جائے گی. اچھا اس طرح میں انبیاء کی فہرست بھی پڑھتا جاؤں نا تو صبح ہو جائے گی. مجھے پھر ابراہیم کا وہ جملہ یاد آیا ہے، لا تخزنی یوم یبعثون. ابراہیم یوں کہہ رہے تھے اللہ میرا پردہ رکھ لینا.
یہ بہت بڑا قرآن کا جملہ تھا جو آپ کھا گئے ہیں. میں پھر کہوں گا لا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ میں رسوا نہ ہو جاؤں. اے اللہ میرا پردہ رکھنا. بیٹا آپ چپ کر جائیں، یہ سارے حافظ چپ کر جائیں. میں اٹھا نہیں سکا، آپ کو بڑی معذرت. آپ کا جو لمبا سبحان اللہ ہے وہ مجھے ڈسٹرب کر رہا ہے. جنہیں بولنا چاہیے وہ نہیں بول پا رہے. آپ نہ بولیے گا. میں پھر آیت پڑھ رہا ہوں. لا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ میری عزت رکھنا. سبحان اللہ. کمال یہ کہ میرے سرداروں یہ الگ بات ہے کہ نبیوں کا جد الانبیاء ہو کر ہاتھ اٹھا کر یوں کہیں لا تخزنی یوم یبعثون، اے اللہ میری عزت رکھنا، اور خود خدا اپنے حبیب سے سورہ تحریم میں فرمائے لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، مجھے میری عزت کی قسم ہے میں تیرے کسی غلام کا بھی پردہ نہیں کھلنے دوں گا. بھائی بولو جسے سمجھ آئیے. اچھا کمالیے والوں، مجھے ایک نبی کا خطاب یاد آ رہا ہے. شعیب نبی کا نام ہے. اپنی قوم میں کھڑے ہیں اور تقریر کر رہے ہیں. اللہ نے اس زمانے کے کیمرے لگائے، نبی کی تقریر کو ریکارڈ کیا، مصطفیٰ تک پہنچایا. آیت بن کے ہم تک آ گئی ہے. شعیب نبی کا خطاب ہے. آپ اجازت دیں تو میں پڑھنا شروع کروں. پہلے اب مانے نا کہ اس وقت ہم کمالیے میں نہیں ہیں، شعیب نبی کی محفل میں ہیں. اب جس کا دل کرتا ہے میں پڑھوں وہ مردوں کی طرح سبحان اللہ کہہ سکتا ہے. اب زمین کمالیے کی نہیں ہے، شعیب نبی کے خطاب میں ہم شامل ہیں سارے کٹھے. اللہ فرماتا ہے شعیب نبی نے یوں تقریر کی تھی وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میرے ماننے والوں میرے مریدوں جولی پھیلا کر کہو پالنے والے معافی دے دے. ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو. اِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ، شک نہ کرنا وہ تم پر رحم بھی کرے گا، تم سے پیار بھی کرے گا. رحم سمجھتے ہیں آپ؟ ماں کے پیٹ میں ایک پرزہ ہے جسے رحم کہتے ہیں. بچہ اس میں ہوتا ہے نا تو اسے ذرا بھی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، نہ کھانے کی نہ پینے کی. اللہ فرماتا ہے شعیب نبی نے قوم سے کہا تھا جولی پھیلا کے کہو پالنے والے معافی کر دے، اللہ تمہاری ٹینشنیں ختم کر کے نا تم سے پیار کرے گا. اچھا بھئی، حضرت صالح علیہ السلام کا خطاب یاد آ رہا ہے. وہ نبی جس نے انگلی کے اشارے سے پتھر سے اونٹنی نکالی تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو. نہیں کم قرآن پڑھا جاتا ہے نا ہمارے ممبر پر، اس لیے بندے تھوڑا کم سمجھتے ہیں اس بات کو. حضرت صالح علیہ السلام خطاب کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اے میرے ماننے والو اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرو اور کسے کہو اے ہمارے پالنے والے ہمیں معاف کر دے. ان ربی قریب مجیب، شک نہ کرنا تمہیں اپنا قرب بھی دے گا، تمہاری دعائیں بھی قبول کرے گا. اللہ آپ کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے. مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے آپ کے ساتھ گفتگو کر کے. اچھا مجھے حضرت قوم عاد کے ساتھ جناب ہود کا خطاب یاد آ رہا ہے. آپ بور تو نہیں ہو رہے نا جی؟ آپ میرے ساتھ ہی ہیں نا جی؟ حضرت قوم عاد کے ساتھ جناب ہود خطاب کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اے میرے ماننے والوں کہو پالنے والے معاف کر دے، وہ تمہارا ہاتھ اپنے عرش کے خزانوں میں ڈال دے گا. آپ ٹھنڈا بولے ہیں، میں پھر کہوں گا عرش کے خزانوں میں تمہارا ہاتھ آئے گا، وہ تمہارا ہاتھ عرش کے خزانوں میں ڈال دے گا. میں آگے آیت پڑھوں وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، ماڑے ہو تو خدا تمہیں تگڑا کر دے گا. پتہ چلا ایمانی طاقت میں اضافہ چاہتے ہو، روحانی طاقت میں اضافہ چاہتے ہو، جسمانی طاقت میں اضافہ چاہتے ہو، ماڑے ہو تگڑا ہونا چاہتے ہو تو جولی پھیلاؤ اور کہو پالنے والے معاف کر دے. جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ اونچا آواز سے کہو. اچھا بھائی رک جاؤ، مجھے حضرت نوح علیہ السلام کی تقریر یاد آ رہی ہے. میں خطاب تو نہیں ابھی شروع کر پایا. یہ
مزمل عبداللہ قادری صاحب، آپ اوپر سے دیکھ کے اردو تو پڑھ ہی سکتے ہیں ماشاءاللہ، ہے نا؟ تو میرا ساتھ دیں گے، تھوڑا سا آ جائیں۔ اچھا پھر یہ لیں، یہاں سے ذرا نا یہاں سے پڑھنا شروع کر، یہاں سے یہ لینا جی، یہ لے یہاں سے۔ اے چکو تانوں ہی پتہ لگے کنہ کو پارا چک کے پھرنے پہ، اے مدینے بھی میرے نال ہی سی۔ اچھا جی مال نا یہاں سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مزمل عبداللہ قادری صاحب قرآن ہاتھ میں اٹھا کے کھڑے ہیں۔ مسلمان مسجد میں قرآن اٹھا کے کھڑا ہو جائے تو اسے حلف کہتے ہیں۔ حلف دے کے کہہ رہے ہیں کہ ہماری مسجد کے اندر جو قرآن ہے اس کے حاشیے پر لکھا ہوا ہے کہ حسن بیٹھے ہوئے ہیں، حسن بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں، علی کے سجادہ نشین بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ چپ ہیں، میں دیکھوں گا کب تک چپ ہیں۔ مصطفیٰ کا 5واں خلیفہ بیٹھا ہوا ہے، ساری کائنات کے امام حسین ہیں، لیکن حسین اٹھ کر جس کی جوتیاں سیدھی کرے وہ حسن بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا جی، تو کیا ہوا کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا، اچھا علی کے بیٹے کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے قلت بارش کی شکایت کی۔ اس نے آ کے کہا سیدو می نہیں پیندا، کوئی دعا کرو بارش پہ جائے۔ واہ جی واہ، نعرہ تکبیر۔ آپ سارے چپ ہیں جی، پھر رہنے دیں، نہیں ایک آواز سے سبحان اللہ کہیے۔ اب بچے آپ چپ رہے ہیں یار، آپ کی وجہ سے ڈسٹربنس پیدا۔ اچھا جی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ امام حسن بیٹھے ہوئے تھے، اچھا کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا ٹھیک ہے، اور اس نے قلت بارش کی شکایت کی۔ اس نے آ کے کہا آپ اولاد رسول ہیں، بارش نہیں ہو رہی، کوئی دعا کرے مینہ پہ جائے۔ ایسے ہی ہے جی۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے استغفار کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا گھر جا کے تسبیح کر، پالن آلیا معافی دے دے، مینہ پہ جائے گا۔ اچھا ایسے ہی ہے جی۔ پھر جی حکم دیا، دوسرا آیا، ایک اور آیا، اچھا اس نے تنگ دستی کی شکایت کی، یعنی اس نے آگے کہا کہ آپ شاہ جی ہیں، سید ہیں، میں ہاتھ اگے پانا پیچھے نو جاندا ہے، پیسے بڑے ہوندے نے، کھڈاں وڑ جاندے نے، برکت کوئی نہیں، کو فتح نامہ دے دیو۔ انجی ہے جی، انہاں کی فرمایا؟ اسے بھی یہی حکم فرمایا۔ مولا علی دے بیٹے فرمایا جا کے گھر تسبیح کر، پالن آلیا معافی دے دے، کھڈاں چو پیسے آن لگ پائیں گے۔ انجی ہے جی۔ پھر تیسرا آیا، تیسرا آیا کتوار دن بیٹھے سن۔ اچھا تیسرا آیا قلت نسل کی شکایت کی، یعنی وہ شاہ کے اکھے کہ سرکار اولاد کوئی نہیں، پتر کوئی نہیں، کوئی دعا کرو اللہ پتر۔ انجی ہے جی۔ میرا خیال ہے کمالیے دا کوئی مولوی انہاں بندیاں نو نہیں ملیا، ورنہ آندہ مینہ تو لے کے پتراں تک سارے کام تے اللہ کر دے، اب تسی پیراں کول کی لینا گئے ہو؟ اس کا مطلب ہے یہ نئی بات ہے بزرگوں سے دعائیں کرانا کوئی پرانا چکر آ رہا ہے، جسے سمجھ آئیے ٹھنڈا کیوں بولے ہو۔ اچھا جی، پھر جی قلت نسل کی شکایت کی تو آپ نے کیا فرمایا؟ اسے بھی یہی فرمایا، جا کے میاں بیوی تسبیح کرو، پالن آلیا معافی دے دے، میں حسن آنا پتر ہو پائے گا۔ اچھا انجی ہے جی۔ اچھا پھر جی چوتھا آیا، اچھا اور آیا، آ رہے نے بندے، ٹھیک ہے۔ چوتھا آیا، اس نے اپنی زمین کی قلت پیداوار کی شکایت، مبارک ہوئے جٹ آگئے نے جٹ گوندل، انہاں آگے کہ سیدو دعا کرو کو فصل برکت نہیں ہوندی پئی، آپ نے کی فرمایا ہے؟ شکایت کی، اسے بھی یہی فرمایا۔ امام حسن فرمایا کر جاؤ، پھر پانی لان لگے ایک تسبیح کرو، پالن آلیا معافی دے دے، فصل مکے گی نہیں۔ اچھا ربی بن سبی لفظ آئے گا جی، آگے ہاں آگے پڑھ دیو۔
यही फरमाया रबी बिन सभी जो हाजिर थे। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਮੰਦਰ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਸਲ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੀਂਹ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਇੱਕੋ ਡੱਬੀ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਛੱਡੀ ਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਨੁਸਖਾ ਬਦਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਅੱਗੇ ਪੜੋ ਜੀ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। उन्होंने अर्ज की कि चंद लोग आए, किस्म किस्म की हाजतें उन्होंने पेश की। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਮੰਗੀ ਸ਼ੈ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਮੰਗੀ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਮੰਗੀ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਮੰਗੀ। ਫੇਰ ਜੀ आपने सबको एक ही ਤੇ जवाब दिया। ਤੁਸਾਂ ਇੱਕੋ ਡੱਬੀ ਚੋਂ ਦਵਾਈ ਕੱਢੀ ਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡੀ ਏ। ਇਹ ਪਾਲਣ ਵਾਲਿਆ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ ਚ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਏ, ਇਹ ਕੀ ਏ? ਨਾ ਅੱਗੇ ਪੜਿਆ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਜਮਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੇਗਾ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਵੇਨਾ ਸਪੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੋਲ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਆਖੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪढ़ ਲੈਣ। ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦੇ ਚੋਂ ਅਗਰ ਨਾਨਾ ਕੋ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਜੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਜੀ। सबको एक ही जवाब दिया कि अस्तगफार करो। ठीक है। तो आपने ये आयत पढ़ी। हजरत इमाम हसन फरमाया, फिर तू कुरान नहीं ना पढ़िया। लियाओ जनाब, मैनू दे दियो बादशाह। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तकरीर याद आ रही है? अगर आप कहें तो मैं कर लूं जनाब। यार आदम सानी की बारगाह में चलते हैं, आओ सफर करो, कमालिए से मेरी उंगली पकड़ो और जनाब नूह के खिताब में बैठते हैं जाके। हजरत नूह खिताब कर रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 71वां सूरा है, 10वीं आयत पढ़ रहा हूँ, साथ ही 11वीं पढ़ रहा हूँ। फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम। हजरत नूह फरमाया, मैं ऐलान नहीं किया अपने मनन वालियां नूं, चोली चुक के आखो पालन वालिया माफी दे दे। इन्नहु काना गफारा, शक ना करना तुम्हारे माफी मांगने में देर हो रही है, खुदा के माफ करने में देर नहीं होगी। आयत खत्म हो गई है। अगली आयत से पहले अगर इजाजत दें तो सूरह आल इमरान से 130 नंबर आयत पढ़ना चाहता हूं। अल्लाह फरमाता है वशारिऊ, वाह का माना है और, सारिऊ दौड़ लगाओ, दौड़ दौड़ लगाओ, दौड़ दौड़ लगाओ, दौड़ लगाओ, दौड़ लगाओ और दौड़ो, जल्दी करो। या अल्लाह किधर? फरमाया इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम, गुनाह कर करके थक नहीं गए मालिक, थक गए हैं तो फिर माफी मंगने वास्ते दौड़ लाओ ना। यार मैं, आपका नाम क्या है जी? आप बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं जी। नासर साहब, मैं आपसे कहता हूं मुझे पानी पिलाएं। नस के जाना है, पानी लेके आए जी। भाग के जाओ नासर मियां और पानी लेकर आओ। सारा मजमा चीर कर आप भाग के जाते हैं, बड़ी तेजी से पानी लाते हैं और चीर कर मजमा फिर मेरे पास आके, लो शाह जी पानी। तो मैं कहूं रख दो, मैं ठहर के पीऊंगा। सारा मजमा कहेगा बावे उरी पागल हो गए ने, जो इन्नी दौड़ मिये नासर दिलवाइए तो फिर छेती पियो ना। जब खुदा कह रहे वशारिऊ इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम, दौड़ लगाओ मेरी बारगाह में माफी मांगने के लिए, पता चला तुम्हारे माफी मांगने में देर है, खुदा के माफ करने में देर है। भाई जिसे समझ आइए बात करो मेरे साथ। डॉक्टर साहब थोड़ी देर तस्वीर रखे ना जी, मैं आपको देखना चाहता हूं। अब मैं फिर चलता हूं जनाब नूह के खिताब की तरफ। हजरत नूह फरमा रहे हैं फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफारा। मैंने अपनी कौम को ऐलान किया, जोली फैलाओ और कहो पालने वाले माफ कर दे। इन्नहु काना गफारा, शक न करना तुम्हारे माफी मांगने में देर है, उसके माफी देने में देर नहीं लगेगी। अब कहें तो मैं अगली आयत शुरू करूं। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, तुम्हारे घर में शराटे का मी आएगा, शराटे का मी, शराटे का मी आएगा, शराटे का मी आएगा। ये मी क्या है? सूरह फुरकान है, 25वां सूरा है, 48वीं आयत है। वहुवल्लज़ी, वो मैं अल्लाह हूं, अरसलर रियाहा, जिसने हवाओं को जारी किया, बुशरम बैन यदै रहमतिही, ये हवाएं मेरी रहमत की खुशखबरी लाती हैं। व अंज़ला मिनस समाई माआ, ये जो बारिश है ना मी, ये मेरी रहमत है। और माअन तहूरा, ये आके धरती को पाक करता है। पता चला
بھی اللہ کی رحمت ہے جو دھرتی کو پاک کرتا ہے۔ اب واپس پڑھتے ہیں اسی آیت کی طرف، جناب نوح نے خطاب کیا، اوے میری قوم، جو اپنے گھر میں بیٹھ کے کہے گا نا پالنے والے معافی دے، تو اس کی پچھلے گناہ بھی فوراً معاف کرے گا اور اس کے گھر میں اپنی رحمتوں کو ایسے بھیجے گا جیسے شراٹے کا می آتا ہے۔ یہ بھائی بند کیجئے نا، پھر اس کے گھر میں شراٹے کے می کی طرح اللہ کی رحمتیں اتریں گی، اور پھر اگر باپ مصلے پر بیٹھ کے کہے گا نا پالنے والے معافی دے، تو ساری اولاد ہی پاک کر دے گا۔ جسے سمجھ آئی ہے مردوں کی طرح سبحان اللہ کہنا ہے۔ میں مجھے نہیں سمجھ آ رہی، بیٹھا مصلے پر ابا ہے، معافی مانگتا ہے اپنے لیے، پاک ہوتے ہیں بچے، ہمیں کہتے ہیں کل خانی کیوں رکھی ہے؟ تمہارا جو مر گیا ہے اس کا عمل تو نہیں نا، یہ تو آیتیں تم نے پڑھی ہیں، اسے کیا فائدہ ہوگا؟ اور تمہیں سمجھ نہیں آئی قرآن سن کر بھی کہ ہمارے ہاں اسلام کے اندر اگر ابا نیکی کرے تو فیض پتر کو ملتا ہے۔ جسے سمجھ آئی ہے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے جناب؟ نہیں میں نہیں سمجھا سکا۔ خضر پاک جناب موسیٰ سے فرما رہے ہیں کند بنانی ہے، دیوار بنانی ہے۔ پوچھا گیا شاہین دیوار کیوں بنانی ہے؟ کہا وَأَمَّا الْجِدَارُ، یہ جو دیوار ہے، وَأَمَّا الْجِدَارُ، یہ جو کند ہے، آپ چپ ہے میں کیسے آگے پڑھوں؟ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَقَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، یہاں آ جائیں، فَقَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، اسی شہر کے دو یتیم بچے ہیں جن کی دیوار ہے، وَقَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے، خزانہ ہے۔ یہ خزانہ کون سا تھا؟ کمالیے والو تمہاری خاموشی نہیں مجھے پڑھنے دے رہی، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، یہ خزانہ کون سا تھا؟ نہیں میں پڑھوں گا، میں سمجھ گیا، آگے چلتے ہیں، رہنے دو یار، ادھر دیکھ رہے کوئی دوست ادھر دیکھ رہے ہیں، میں کس سے بات کر رہا ہوں؟ بندے ہو گواچی گاؤں، اس طرح تو نہیں کرتے یار، میری طرف ممبر کی طرف دیکھیں، میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ وَقَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس کے نیچے خزانہ ہے، وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ ولی تھا، باپ۔ ڈاکٹر صاحب اگر بات غلط ہوئی تو ساری عمر نہیں کما لیا ہوں گا، ساری زندگی 10ویں نسل میں تھا وہ ولی۔ 10ویں نسل کے یتیموں کو خضر اور موسیٰ خدمت دے کر بتا رہے ہیں، ابا تو 10ویں نسل میں بھی ولی ہو جائے تو بچوں کو 10 نسلوں کے بعد بھی اس کا فیض مل رہا ہے۔ نہیں میں سمجھا سکا، نہیں ڈاکٹر ہیں آپ، نبض پکڑ کر پوچھتے ہیں بیٹا یہ بیماری تیرے باپ کو تو نہیں، بیٹا یہ بیماری تیرے نانا کو تو نہیں، بیٹا یہ بیماری تیرے دادا کو تو نہیں۔ اگر وہ کہے نہیں میرے دادا کے پردادا کو ہے تو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ گندے جراثیم کے اندر، بیماری والے گندے جراثیم میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ آنے والی اولادوں میں منتقل ہوتا ہے، تو پھر قرآن میں کتنی طاقت ہوگی؟ یار آج اسے سمجھ آئی ہے، بولو میرے ساتھ۔ نہیں، سرکار بابا فرید بیٹھے ہوئے ہیں، زائرین آتے ہیں دعائیں منگواتے ہیں، سرکار ہاتھ اٹھا کر جو کہتے ہیں منہ پر ہاتھ سے پہلے خدا قبول کرتا ہے۔ سارا دن یہ منظر دیکھ کر شام کو اٹھتے ہوئے ایک شخص نے کہا بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں آپ، اللہ کا بڑا فضل ہے آپ پر، بڑا کمال ہے آپ کا کہ جو منہ سے کہتے ہیں خدا اسے قبول کر لیتا ہے۔ آپ کے منہ سے نکلا منہ بند کر بھائی، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے پیر کا کمال ہے۔ 28 سال پہلے میں نے قطب الدین بختیار کاکی کے ہاتھ پر یوں ہاتھ رکھا تھا، میرے پیر نے کہا تھا فرید وعدہ کر جو خدا کہے گا وہی کرے گا۔ 28 سال میں نے وہ کیا جو خدا نے کہا، اتنا کریم ہے اب جو میں کہتا ہوں وہ کرتا جا رہا ہے۔ اچھا یہ بات اندر پہنچی ماں جی کو، ماں جی سرکار کو، سرکار فرید کی والدہ کو یہ بات پہنچ گئی اماں جی کو کہ بابا صاحب سے کسی نے بار کہے کہ آپ بڑے بزرگ ہیں، تو انہوں نے کہا یہ میرے پیر کا کمال ہے۔ تو آپ جب اندر آئے تو آپ نے ماں جی نے آواز دی فرید الرائنا، اوے کمالیے والوں لوگ ہمارے گوڈوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، دست بوسی کرتے ہیں، شاہ جی پیر جی کرتے ہیں، لیکن ایک ٹیلی فون مجھے آتا ہے جہاں سے مجھے آواز آتی ہے پتر کتنے میں؟
ہاں میں نے نہیں کہا میں کمالیے میں ہوں، میں کہتا ہوں آپ کے جوڑے کی دھوڑ میں کہیں پھر رہا ہوں گا۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آواز دی قرآن فرید، جی اماں جہاں تو مرید ہوا ہے اکیلا ہوا یا کوئی اور بھی ہوئے؟ نہیں اماں بڑی دنیا میرے شیخ کی بیعت ہوئی۔ تو سارے فرید ہو گئے کہ تو اکیلا ہوا؟ کہ نہیں اماں فرید تو میں کلا ہوا۔ تو فرمایا پھر فرید اگر یہ سارا کمال تیرے پیر کا ہوتا تو سارے فرید ہو جاتے، تجھے ماننا پڑے گا اس میں کچھ میرا بھی حصہ ہے۔ اماں آپ کا کیا حصہ ہے؟ فرمایا فرید تو روتا رہتا تھا، میں دودھ نہیں پلاتی تھی جب تک درود کی تسبیح نہیں پڑھا کرتی۔ جسے سمجھ آئیے مردوں کی طرح سبحان اللہ کہہ لو۔ سورہ ہود سے ایک آیت یاد آ رہی ہے، تیسرا سورہ ہے قرآن، 11واں سورہ ہے قرآن حکیم کا۔ ما یہجعون، بستر چھوڑتے تھے میرے لیے۔ میرا دل ہے میں پھر پڑھوں جناب۔ کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، اللہ فرماندا ہے کچھ بندے سن جڑے ادھی رات نو اٹھ کے منجی میرے لئی چھڑ دیندے سن۔ اچھا پروردگار، میں ایک آیت پوری ہو گئی جی، میں اگلی شروع کروں جی، توجہ ہے آپ سب کی۔ وَبِالْأَسْحَارِ، وڈی کو سرگی دا ٹائم جدوں ہوندا سی نا، ہم یستغفرون، تے او چولی کھلار کے آندے سن پالن آلیا معافی دے دے۔ بولو بادشاہو جسے سمجھ آئیے۔ اچھا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اگر کوئی انہاں دے بوئے تے منگن والا ہوندا سی نا، انہوں خیرات دے کے اے نہیں سن سمجھ دے اسی دیتی ہے، بلکہ سمجھ دے سن اپنا ہی حق آ کے لے گیا ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، بات ہے یقین والوں کے لیے۔ نہ بھائی میں نہیں اگلی بات کر سکتا، تمہارا اللہ کہہ رہا ہے کہ یقین کرو تو بات ہو۔ کمالیے والو ضمانت دیتے ہو یقین کی؟ یقین کر جاؤ گے؟ میں آگے پڑھوں، اللہ فرماتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ، نشانی ہے، آیات للموقنین، یقین والوں کے لیے نشانی ہے مولا کی۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، او تواڈے ویچیے، افلا تبصرون، توانوں پاویں نہ نظر آوے ہے تواڈے ویچی۔ دو تفسیریں کر کے اٹھوں گا یہاں پہ، ایک عالمانہ تفسیر، ایک صوفیانہ تفسیر۔ عالمانہ تفسیر یہ ہے کہ تمہاری ولادت سے لے کر تمہاری موت تک کی تغیرات اس کی قدرت سے رونما ہو رہے ہیں، یہ عالمانہ رنگ تھا۔ اب کلندرانہ تفسیر کیا ہے؟ صوفیانہ تفسیر کیا ہے؟ نہیں بولے نا، بولتے تو میں کلندر پڑھتا، اکیلا خدا کی قسم اکیلا بیٹھ کر پڑھ کے جاؤں گا، نہیں پڑھوں گا منبر پر، اتنے ٹھنڈے مجمع میں نہیں پڑھ سکتا، میری مجبوری سمجھیے گا۔ نہیں رہنے دو، احسان نہیں کرو میرے اوپر، یہ میرے اوپر احسان نہیں کرو آپ لوگ، رکھیں اپنا اس طرح کا داد اپنے پاس، میری زندگی کا ٹھنڈا ترین مجمع ہے، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ نہ بھائی اس طرح تو نہیں، نا بس رک جاؤ یار، آپ کے بس کا روگ نہیں ہے، جو کام نہ آتا ہو وہ نہیں کیا کرتے۔ کیا مانگ رہے ہیں آپ سے؟ چندہ مانگ رہے ہیں کہ بندہ مانگ رہے ہیں آپ سے؟ کچھ نہیں مانگ رہے، سبحان اللہ کی صدا مانگ رہے ہیں، وہ بھی نہیں تمہارے منہ سے نکلتی، تو بھائی سنی جاؤ قرآن، بس میں پڑھ رہا ہوں۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، او تواڈے وچ تانوں نظر آوے یا نہ آوے۔ کلندر اس آیت کو دیکھ کر کہنے لگے رب رب کر دے، بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرانا لبا سجدے کر کر ہارے، رب تھا تیرے اندر وسدا وچ قرآن سپارے۔ نہیں میں سمجھا سکا، رک جاؤ، میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں۔ وفی انفسکم، حرم میں شیخ حرم بے قرار بیٹھے ہیں، خدا کعبے میں مولوی پریشان ہے، حرم میں شیخ حرم بے قرار بیٹھے ہیں، خدا ملانا وہاں بھی تو ہار بیٹھے ہیں، نگاہ شیخ نے بخشی تو ہم نے یوں دیکھا
قلب مومن ہے جہاں پروردگار بیٹھے. جسے سمجھ آئیے ٹھنڈا نہ بولو، مردوں کی طرح سبحان اللہ سیکھو. نہیں نہیں، علامہ اقبال قلندر لاہوری ہے، لیکن جس کی قبر سے فیض حاصل کرنے کے بعد وہ قلندر بنتے ہیں، اسے رومی کہتے ہیں. علامہ جلال الدین رومی نے اس آیت کا ترجمہ کیا، دل بدست آور کے حج اکبرست، مومن کا دل خوش کرو قبول حج کا ثواب ہوتا ہے. اب ہزارہ کعبہ یک دل بہترست، ہزار کعبے ایک طرف آ جائے، مومن کے دل کی برابری نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کعبے کو خدا نے اپنا گھر کہا لیکن اندر تو نہیں آیا. قلب مومن گزرگاہ ہے جلیل اکبرست. یہ مومن کا دل ہے، ارض و سماوات کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ایک میرا ہی دل ہے جہاں تو سما سکے. یا اللہ میں نہیں سمجھا سکا، فرماتے بڑی سرگی کوٹ مسلح پہ بیٹھ، ایک دفعہ کہ پالنا لیا معافی دے دے، میں تیرے فانی وجود کو اپنا باقی مکان بنا لوں گا. ٹیشو نہیں ہے، کوئی تولیے یا ٹیشو رکھا کرے. اچھا رک جاؤ یار، زور لگ گیا قرآن کا ایک جملے پر. کیا جملہ ہے؟ او پالن آلیا معافی دے دے یار. اور بولو کیا جملہ ہے؟ معاف کر دیں گا جی آکھیے تے. فرماندہ سند دیاں اور سردارو قرآن بولتا ہے. کوئی بلانے والا ہو تو قرآن باتیں کرتا ہے. پوچھ دا جے پیا رب، میں آیت پڑھ لگا، اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم. اللہ دی قسم اگر ترجمہ غلط ہوئے میں ساری زندگی ممبر چھڑاں گا، پوری دنیا تے کدھرے ممبر تے نہیں بواں گا. اللہ تحبون ان یغفر اللہ لکم دا معنی ہے پھر تہاڈا دل کردا ہے میں تانوں معاف کر دیاں. کیسے پڑھوں، مجھے نہیں مزہ آ رہا جانا. چھوٹی آیت نہیں ہے، سورہ نور کی آیت ہے، 24واں سورہ ہے، 22 نمبر آیت پڑھی ہے. کان میں بات سن لو. جڑی آیت پڑھی ہے نا ابو بکر صدیق کی شان میں اتری ہے، کوئی نہیں سواد آیا ہے. اللہ دی قسمیں تسی مدینے نہیں گئے جڑا چپ کر گئے ہو. جڑا مدینے گیا ہے نا وہ وند ہے اے نبی پاک دی قبر ہے، اے نال ابو بکر دی قبر، وہ تے تڑپ جاندہ ہے نا. ہم ایک باری سارے میرے نام دوبارہ بول لیا جی، حضرت ابو بکر دی شان چتری جی. حضرت ابو بکر مہینے دا راشن نہ اپنے پرا نو کل دے سن. خالہ دا پتر سی، او دا نام مشتا سی، غریب آدمی سی، بدری صحابی سی، تے اونوں مہینے دا لنگر کل دے سن ابو بکر. تے او نہ کدھر حضرت عائشہ صدیقہ تے بلیم لگا نا جدوں، تے حضرت ابو بکر صدیق دے دل وچ خیال آیا اچھا زمانہ جو بھی آندا ہے پیا، او مشتا میری خالہ دا پتر ہے، او تے نہیں نہ کوئی بھی گل کرن لگا. تے وہ ایسا ہویا کہ حضرت ابو بکر صدیق دی صاحبزادی دے بارے حضرت مشتا نے 4 بندیاں بہ کے نا بیان دے دیتا الٹا سدھا جیا. جدو بیان دیتا نا تے حضرت ابو بکر دے دل نو بڑی ہوئی تکلیف. کار بیٹھے ہی ابو بکر فرمایا اندر دل وچ، اللہ دی قسمیں آئی تو بعد مشتا میں تینوں راشن نہیں کلاں گا. بس اینی گل حضرت ابو بکر کیتی ہے تے اللہ فرماندہ ہے جبریل اے ذرا جا تے میرے حبیب نو کہے محمد جی ذرا ابو بکر نو ڈیرے تے بلاؤ نا. 10 دن کمالیے دے سارے بندے کھلو کے سبحان اللہ دی تسبیح کرن، اس جملے دی داد نہیں پوری ہو سکتی سی. دوبارہ میں جملہ دوران لگا، اللہ فرمایا جبریل زمین تے اتر میرے حبیب نو کہے ذرا ابو بکر نو ڈیرے تے بلا نا. حضرت ابو بکر آ گئے. جدو آئے نے نا تے ہون اللہ فرماتا ہے وَلَا يَا تَعْلِي أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَشَاتِ، اے آگئے میرے سامنے آگئے اَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. مصطفیٰ جی مالک اے ابو بکر نو پوچھ کے مہینے دا راشن اپنے رشتے دی وجہ تو کلدا سی کہ میرے پیار وچ کلدا رہیا ہے. سرکار ابو بکر نے ویکھ فرمایا ہاں بھی گل کر، اے لنگر مہینے دا جڑا کلدا رہے ہیں اللہ دے پیارے سی کہ برادری سی. حضرت ابو بکر دی اکھاں وچ آنسو آ گئے. او پوچھدا پیا
اور فرمایا جبریل کھلوتا ہے تے وہ پوچھتا ہے پیا تے پھر قدم تے ہاتھ لا کے اندر نہیں پھر انہوں کہہ دیو تیرے ہی پیار وچ کل دا سوال ہن اللہ فرمایا جبریل جی محبوب نو کہ ولایات علی اول الفضل چنگا پلا فضیلت والا بندہ ہے فضیلت والا اللہ دی قسمیں مینوں بڑی تکلیف ہوئی جے تواڈے منہ ایڈا ٹھنڈا سبحان اللہ سن کے کہ جنوں اللہ آکھے تو بڑی فضیلت والا ہے تے مومن چپ کر کے بیٹھ رہن والی اگے وساطی دا معنی ہے چنگا پلا سخی آدمی ہے تو اللہ پہ آندا ہے تو چنگا پلا سخی آدمی ہے تے چنگا پلا تو فضیلت والا بندہ ہے تے ابو بکر جی جیڑے کم اللہ دے پیار وچ کریے نا وہ اپنے غصے تو نہیں نہ چھڑ دے دے یار مسجد دے امام خطیب بیٹھے نے تھے کدھر کتنے نے حضرت بیٹھے نے اے بندے تھے جمعہ پڑھن حضرت واسطے آمدے نے کہ اللہ واسطے تے انسان دے لا کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے کل نو آخر نہیں اسی قبلہ نو ساڈا قبلہ نال ویر ہو گیا سمجھیتے نہیں ورنا بندے دے پتر تو قبلے واسطے آمدا سے خدا واسطے آمدا سے اے دا مطلب ہے جڑے کم اللہ واسطے کریے او اپنے ذاتی غصیاں تو نہیں چھڑی دے نہیں بولو گا بولو نا میں گل کر اچھا ہن میں اگے آیت پڑھا جناب اوے منڈیو سر چکو اللہ فرماندا ہے لا تحبون یغفر اللہ لکم مصطفیٰ جی مولا انہاں نوں پوچھ تہاڈا دل کردا ہے میں تانوں معاف کر دیاں تانوں ساریاں نوں ابو بکر دا تے بہانا ہے اے ابو بکر دا تے بہانا ہے ساری قوم محمد دی معاف کر دیا ساریاں نوں یا اللہ کر دے پھر ابو بکر نوں کہ ولیعفو ولیصفحو پرا کر نہیں سدنا اوتھے ہی بیٹھے نوں دل صاف کر کے معافی دے کے او دا راشن کلنا شروع کر تاکہ محمد دی امت نو سمجھ آ جائے جدوں کو بہن بھرا تواڈے نال زیادتی کر لوے نا او دی زیادتی برداشت کر کے انہوں بغیر ذلیل کرن تو معافی منگوان تو بغیر اپنے گھر بہ کے تسی انہوں معاف کر دیا جے میں تانوں معاف کری جاواں گا جسے سمجھ آئی ہے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے یار اچھا بھئی سورہ یاسین تو ایک آیت یاد آ رہی ہے اور چوری سورہ یاسین سے ایک آیت یاد آ رہی ہے 36 نمبر سورہ ہے 11ویں آیت یاد آئی ہے یہ میری آنکھوں کے سامنے 36 نمبر سورہ آگے ہے اور یہ 11ویں آیت بھی آ گئی ہے مالک فرماندا ہے فبشرہو محمد جی بد نصیب زبان ہے جڑی محمد جی تے چپ رہ گئی دوبارہ آکھن لگا فبشرہو محمد جی بندہ میرا ہے تے امتی تواڈا ہے جی مالک انہوں ذرا خوشخبری سنا دیو خوشخبری مالک کیڑی خوشخبری بھی مغفرتی انہوں کہہ دیو کہ اللہ نے تینوں معافی دے چھڑیے یا اللہ کنوں دیتی ہے فرمایا انما 11 نمبر سورہ یاسین 36واں سورہ ہے 11 نمبر آیت ہے یہ میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے انما تنذرو من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب اس بندے چ دو گلاں خدا نے ویکھیاں نے مولا کی ایک تے ذکر دے پیچھے چل دا ہے ذکر دے پیچھے چل دا ہے ذکر دے پیچھے اننا نحن نزلنا الذکر قرآن اللہ کا ذکر ہے ایک تے قرآن دیاں مند ہے وخشی الرحمن بالغیب ایک بند کمرے وچ ایڈا جوان ہو کے 2 لاکھ دا موبائل سامنے رکھ کے کنڈی لا کے کمرے چیسی لا کے پھر بھی میرا حیا کر دے میں انہوں معاف کر چڑیا اوئے ہوئے جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ کر جا کے کہو یار آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا اچھا بھئی رک جاؤ ذرا سورہ انفال یاد آ رہی ہے 8واں سورہ ہے 31 نمبر آیت لینا چاہتا ہوں 32 نمبر آیت لینا چاہتا ہوں اچھا بھئی آپ چپ ہیں پھر رہنے دے بس کافی گفتگو ہو گئی وقت کتنا ہو گیا بھائی میں نے کتنے بجے بات شروع کی تھی 10:27 منٹ تھے اب کیا ٹائم ہو گیا جی ہیں جی کتنے 11:12 منٹ ہو گئے اچھا بھی کافی خطاب ہو گیا بس اب مجھے اجازت بخش دے نہیں خدا کی قسم جتنے بندے آپ بیٹھے ہیں اتنی آیتیں ابھی مجھے اور یاد آ رہی ہیں لیکن آپ جب ساتھ ہی نہیں دے رہے تو پھر میرا نظرانہ تو پکا ہے مجھے کون سی ٹینشن ہے نقصان تو آپ کا ہونے والا نا یار
نہ نقصان کروائیں اپنا. سبحان. ایک منٹ ٹھہرو یار, سورہ انفال پڑھنا چاہتا ہوں. 8واں سورہ ہے, 31 نمبر آیت یاد آئی ہے, 32 نمبر آیت یاد آئی ہے. نہیں نقصان کرتا آپ کا یار. سنو, اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالُوا اللہم ان کان ھذا لَھُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِکَ. چلو ذرا سامنے آنے دیں, یہ آ گیا سورہ انفال اور یہ آ گئی ہے آیت میرے سامنے. وَإِذْ قَالُوا اللہم ان کان ھذا ھُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِکَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. واہ. اور اذ جب کالو سارے کٹھے ہو گئے اور بیت اللہ کے سین میں آ گئے, کعبے کے پاس کھڑے ہیں, سب سے آگے ابو جہل ہے, اور کہنے لگے اللہم اے اللہ ان کانا ھذا آ جڑا محمد ہے ھو الحق سچی مچی نبی ہے. من عندک تو آپ نبی بنائے. فامطر علینا حجارۃ من السماء آسمان تو پتھراں دا میہ پا دے. اویتنا بعذاب علیم یا زمین چیر کے سانو بسم کر دے, سانو اے نبی نہیں چاہیدا. بندے چپ. اگلی آیت اللہ فرماتا ہے وما کان اللہ محمد جی منو کیے والا منو کیے کہ میں انہوں ہونی عذاب نہیں دیندہ پیا, حالانکہ بن گیا ہے کہ میں پتھران دا می پار کے انہوں غرق کر کے رکھ دیاں تے رکھ دیندہ, لیکن نہیں پیا دیندہ نا. وَأَنْتَ فِيهِمْ, اس لئے کہ تُساں جو انہوں دے وچ بیٹھے ہو, ایدہ مطلب ہے خدا تے کافرانو بھی معافیاں محمد دی وجہ تو دیندے نا. اوے بولو جسے سمجھ آئیے, او تا کافرانو معافیاں مصطفیٰ دی وجہ تو دن دے. اجڑ جاندہ جاپان اگر آبادے تے میرے نبی دی نالین دے خاک دے صدقے نال. ٹھنڈا بولے ہو جسے سمجھ آئیے مردوں کی طرح سبحان اللہ کو. اجڑ جاتا لندن امریکہ یہ انگلینڈ اجڑ جاتے اگر کوئی کافر بھی اس وقت خدا کی معافی کے سائے میں ہے تو محمد کے صدقے میں ہے. اچھا بھئی رک جاؤ نا, سورہ بقرہ دوسرا سورہ ہے, ایک کم 90 نمبر آیت یاد آ گئی. یہ میری آنکھوں کے سامنے آیت ہے. حضرت موسیٰ کی قوم ہے, موسیٰ کی قوم کافروں سے جنگ کر رہی ہے, اور جب دیکھتے ہیں کہ ہم ہارنے لگے ہیں, کافر ہم پہ غالب آ رہے ہیں, ہم کافروں کے ہتھے چل رہے ہیں, بھاگ کر اپنے نبی کی کتاب تورات لے کر آتے ہیں. میدان جنگ میں تورات کھول کر اس میں سے مصطفیٰ کے کمالات جمالات اور محمد کا اسم سامنے کرتے ہیں, اور اس میں محمد پر ہاتھ رکھتے ہیں موسیٰ کے امتی, اور خدا سے میدان جنگ میں کہتے ہیں اے اللہ تجھے اس نبی کا واسطہ جسے تو نے ہمارے ساتھ آخری زمانے میں بھیجنے کا وعدہ کیا ہے, ہماری محمد کے صدقے میں مدد کر. اللہ فرماتے ہیں وہ مصطفیٰ کے نام سے ہاتھ بعد میں اٹھاتے تھے, میں ان کی مدد پہلے کرتا تھا. اب آپ کہیں تو میں آیت کے الفاظ پڑھوں. اللہ فرماتے ہیں وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. اللہ فرماتے ہیں محمد کے نام کا صدقہ موسیٰ کی قوم کو خیرات ملتی رہی. مجھے بتاؤ کہ جس نبی کا اسم پچھلے نبیوں کی قوموں کے لیے وسیلہ ہو سکتا ہے, اس کا جسم اپنی امت کے لیے وسیلہ نہیں ہو سکتا. جیسے سمجھ آئیے مردوں کی طرح سبحان اللہ کہنا ہے. چوتھا سورہ ہے, 64 نمبر آیت ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, اگر یہ گناہ کر لیں تیرے قدموں میں آئے نا, 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 بارگاہ محمد کی ہو تو پھر مجھے کہیں فاستغفر اللہ, ہم تے معافی دے دے. دے دویں گا نہیں, کدوں دیں گا واستغفر لہم الرسول, اس گناہگار کا چہرہ میرا نبی دیکھے پھر مجھے کہے چل جان دے درود تے پڑھتا رہا ہے نا.
لوجد اللہ تواب الرحیم، اب خدا اس کے گناہ نہیں، مصطفیٰ کی انگلی کا اشارہ دیکھے گا، سارے کھاتے کلیئر کر دے گا۔ اب بھی نہیں سمجھ آئی معافی کیسے ملتی ہے؟